السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کیا حق ہے، اس کو مجھے آپ حضرات کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت سی نعمتوں سے نوازش فرمائی۔ اگر انسان ان تمام نعمتوں کو گننا چاہے تو ناممکن۔ سورۃ النحل آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو ہرگز گن نہیں سکتے۔ ان بے شمار نعمتوں میں بڑی اور خاص نعمت اللہ کی ہم پر یہ ہے، ہمارے درمیان کائنات کے سردار رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ خود اللہ نے قرآن میں کہا، سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میں نے مسلمانوں پر انہی کے درمیان نبی کو بھیج کر بہت بڑا احسان کیا۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لانا یہ ایک بہت بڑی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں مانگ کر لیا گیا ہوں۔ مطلب یہ ہے، بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں خاص کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی درخواست پیش کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 129۔ اے ہمارے پروردگار، انہی میں سے ایک پیغمبر بھیج دیجئے جو ان کو آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کریں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، انہیں پاک و صاف کر دیں، بے شک آپ بڑی قدرت والے اور بڑے دانا ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی دعا میں جس امت کا ذکر آیا ہے اس سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس پیغمبر کا ذکر آیا ہے اس سے پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے۔ اس لیے کہ دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں شامل ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبوت سے سرفراز کیے گئے، اور یہی امت کتاب الہی کی حامل ہے۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کی شان اتنی بڑھی، امام الانبیاء فخر رسول اللہ نے عطا فرمایا۔ اس امت کا لقب آپ کے صدقے خیر امت کا لقب ملا، شان و شوکت بڑھی، نیکیوں میں سب سے آگے نکلنے کا شرف اس امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا۔ آپ کی شان اور مرتبے کی وجہ سے آپ کے صحابہ کا وہ مقام ہے، خود نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے جیسے ہیں۔ آپ کا زمانہ بہتر زمانہ، آپ کی اطاعت کرنے والے بروز قیامت زیادہ ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ہم مسلمان ہر ایک کا حق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماں باپ کا حق کیا ہے، بھائی بہن کا حق کیا ہے، دوست کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے۔ انسان جانے گا تو ایک اچھا ماحول پیدا ہوگا۔ اسی طریقے سے اس بات کو بھی جاننا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کیا حق ہے۔ اگر ہم اس کو جانتے ہیں تو پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ کر میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کوئی معنی بنتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے جاننے کی کوشش کریں۔ محترم ناظرین،
سب سے پہلا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اللہ پر ایمان ہے۔ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ رسول اللہ پر ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان ہے، نبی پر نہیں تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ خود اللہ نے قرآن میں کہا، سورۃ التغابن آیت نمبر 8 میں، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کے نور پر جو ہم نے نازل کیا ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اللہ نے قرآن کے اندر سورہ اعراف آیت نمبر 150 پر 8 میں اللہ فرماتے ہیں، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر ایمان لاؤ، نیز ان کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ محترم ناظرین، اللہ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، یہ بہت ضروری ہے۔ کوئی کہے میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے 2 جز ہیں، کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 80 پر 1 میں اللہ فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَأَقْرَرْنَا۔ جب تمام نبیوں کو اللہ نے عالم ارواح میں جمع فرمایا اور ان سے وعدہ لیا، تمہارے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو کیا تم اس کی تصدیق کرو گے، ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے؟ تمام نبیوں نے کہا، ہم اقرار کرتے ہیں پروردگار، ہم ضرور اگر ہمارے درمیان رسول اللہ تشریف لاتے ہیں ایمان لائیں گے، ان کی ہر اعتبار سے مدد کریں گے۔ نبیوں نے وعدہ کیا، اگر نبی ہمارے درمیان آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، یہ حق ہے پہلا، نبی پر ایمان لانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کا کوئی بھی شخص، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی، کافر ہو یا مشرک، جو بھی میرے بارے میں سن لیتا ہے، ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہودی ہو یا نصرانی، کافر ہو یا مشرک، جو بھی میرے بارے میں سن لیتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ایمان لائے بغیر مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں بھی فرمایا۔ سورہ فتح آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتے ہیں، وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے آئے اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ محترم حضرات، نبی پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ نبی پر ایمان کا مطلب یہ ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مانیں، عیسائیوں کی طرح اللہ کا بیٹا نہیں، تیسرا اللہ نہیں، دوسرا اللہ نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس سے جنا نہ وہ کسی سے جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا بندہ ہونا اقرار کرے، اشہد ان محمدًا عبدہ، میں گواہی دیتا ہوں
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، و رسولہ، اور اس کے سچے رسول ہیں۔ اس بات پر ایمان ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس بات پر بھی ایمان ہو کہ آپ خاتم النبیین ہیں، مطلب آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے۔ جتنے لوگ دنیا میں نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس کا سر کاٹ کر لاؤ، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر کہا کہ تم مجھ پر ایمان لا۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لاتا، میرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسود انسی نے بہت ساری لکڑیاں اکٹھا کر کے آگ لگا کر اس میں ابو مسلم خولانی کو ڈال دیا، انگار میں آگ میں پھینک دیا۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اللہ نے ان کی غیبی مدد فرمائی، زندہ صحیح سلامت آگ سے باہر نکلے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا، اللہ نے آگ سے کہا یا نار کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، ابراہیم کے واسطے تو ٹھنڈی ہو جا، گلے گلزار بن جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام آگ سے زندہ صحیح سلامت باہر آئے، ایسے ہی ابو مسلم خولانی زندہ صحیح سلامت باہر آئے۔ اسود انسی نے دیکھا اس کا تو ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے، بہتر ہے کہ اس کو بستی سے باہر کر دیتے ہیں ورنہ ہمارا کام نہیں چلے گا۔ ابو مسلم خولانی کو بستی سے باہر کر دیا گیا۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ اپنا یہ چلا ہوا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کے لیے مدینہ تشریف لائے۔ پتہ چلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ابو مسلم خولانی کا ہاتھ پکڑ کر دیکھ رہے تھے، ایک بدن کا رونگٹا بھی نہیں جلا، ایک بال تک نہیں جلا بدن کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے ابو مسلم خولانی آپ نے تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کر دی، جیسے وہ زندہ صحیح سلامت آگ سے باہر آئے، اللہ نے آپ کی بھی مدد فرمائی ہے، زندہ صحیح سلامت آگ سے باہر آئے ہو۔ اس زمانے میں بھی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ موجود تھے، اور آج کے ہمارے اس دور میں بھی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے موجود ہیں۔ فتنہ قادیانیت، فتنہ شکیلیت، شکیل بن حنیف کا، فتنہ گوہر شاہی، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہرگز ان پر ایمان نہیں لانا، ان کا کلمہ نہیں پڑھنا۔ ہم مسلمانوں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قیامت کے صبح تک ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے قریب زندہ آسمان سے نیچے اتریں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو امتی بن کر آئیں گے، وہ آ کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، اپنا کلمہ چھوڑ کر محمد الرسول اللہ والا کلمہ پڑھیں گے۔ محترم ناظرین، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اس بات پر ایمان لانا یہ ہم پر ضروری ہے۔ اس بات پر ایمان لائیں اللہ کے سب سے زیادہ محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس بات پر ایمان لائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نہیں جنات کے بھی پیغمبر ہیں۔ حضرات صحابہ کا ایمان اس طریقے سے تھا۔ اللہ نے قرآن میں کہا سورۃ البقرہ آیت نمبر 130 میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا
مسلمانوں، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ کا ایمان تھا، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ کا ایمان تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ صحابہ کا ایمان تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ صحابہ کا ایمان تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آتا۔ حضرات صحابہ کا ایمان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے پیارے ہیں، اللہ کو تمام سے زیادہ محبت ہمارے نبی سے ہے۔ صحابہ کا ایمان تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی نبی ہیں، جنات کے بھی نبی ہیں۔ اس طریقے سے ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر دوسرا حق یہ ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بڑے ادب سے لیں، آپ کے عظمت کو اپنے دل میں پیدا کریں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بہت بلند کیا، آپ کا ذکر بہت بلند کیا، آپ کا نام ہم نے بہت اونچا رکھا۔ کیسے؟ جہاں جہاں اللہ کا نام آئے گا وہاں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہوگا۔ اذان میں دیکھ لیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ نماز کے اندر دیکھ لیجئے التحیات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ درود میں دیکھ لیجئے اللہ کا نام اللہم صلی علی محمد۔ دنیا کے اندر کوئی وقت ایسا نہیں جس میں اذان نہ ہوتی ہو۔ دن رات کے 24 گھنٹوں میں ساری دنیا کے اندر کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں صبح ہے، کہیں شام ہے، پوری دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نماز کا وقت کا اعلان اذان کے ذریعے ہوتا رہتا ہے۔ ہر اذان میں اللہ کا نام، نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، ہر نماز میں اللہ کا نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ قرآن کے اندر اطیع اللہ اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی مانو، رسول اللہ کی مانو۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ کی نہیں مانتا، جو رسول اللہ کی نہیں مانتا وہ گمراہی میں ہے۔ جو اللہ کی بات مانتا و رسول اللہ کی بات مانتا فقط فاز فوزا عظیما، وہ کامیاب ہے۔ محترم ناظرین، اللہ نے ہمارے نبی کا نام اتنا بلند کیا، اتنا نام اونچا کیا۔ اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، ساری دنیا کو اللہ نے بتا دیا۔ خود اللہ نے اتنی عزت کی ہے ہمارے نبی کی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 70 پر 2 میں فرماتے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اتنے پیارے ہیں میں آپ کی عمر کی قسم کھاتا ہوں۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ نے نبی سے زیادہ کوئی معزز ہستی نہیں پیدا کی۔ محترم ناظرین، آپ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی معزز ہستی اللہ نے دنیا میں پیدا نہیں کی۔ نبی کی جیسی زندگی کی قسم اللہ نے کھائی ہے، ایسی قسم کسی نبی کے اللہ نے نہیں کھائی۔ اندازہ کریں اللہ کو ہمارے نبی کتنے پیارے ہیں، اللہ ہمارے نبی کی کتنی عظمت، کتنی عزت کرتے ہیں۔ آپ کی پیدائش کے وقت سے ہی برکتوں کا ظہور ہو گیا۔ آپ کی ماں آمینہ نے برکتیں دیکھی، دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی برکتیں دیکھی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا کہہ کر مقام محمود میں جگہ نصیب فرمائی، معراج کرایا۔ یہ ہمارے نبی کی عظمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عظمت کا تقاضا یہ ہے، اللہ نے ہمیں قرآن میں سکھایا ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول کے، اللہ اور اس کے رسول پر پہل نہ کرو، آگے مت بڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے رہیں گے، تم سب ان کے پیچھے رہیں گے۔ ان سے قدم بھی آگے نہیں بڑھانا، ان سے آگے چلنے کی کوشش نہیں کرنا،
ان کے آگے بولنے کی ہمت نہیں کرنا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی مت کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم زور زور سے بولتے ہو، ایک دوسرے کو الٹے سیدھے ناموں سے پکارتے ہو، ایسے مت بولو نبی کے سامنے۔ اللہ نے ادب سکھایا، اللہ نے نبی کی عظمت ہمیں بتائی۔ ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں، ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی کو ایک اطلاع دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو تمیم کے لوگ دین سیکھنے کے لیے مدینہ آ رہے ہیں۔ بنو تمیم کا وفد یہاں آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ بنو تمیم کے لوگ دوسری زبان بولنے والے، مدینے کی زبان عربی، صحابہ کی زبان عربی، آپس میں بحث یہ ہوئی ان کی طرف سے ہمارا کوئی آدمی امیر بن جائے جو ان کی باتیں ہم تک اور ہماری باتیں ان تک پہنچا سکے، ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے، ترجمانی کرنے کے واسطے کسی ایک آدمی کو ذمہ دار بنائے جو عربی میں سن کر ان کی زبان میں سمجھائے، ان کی باتوں کو ہم تک پہنچائے عربی میں۔ ٹرانسلیٹ کرنے والے کوئی ہونا چاہیے، کس کو بنائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کرنے سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قعقاع بن معبد کو امیر بنا دیا جائے، وہ عربی بھی جانتے ہیں، بنو تمیم کی زبان بھی جانتے ہیں، ہماری بات ان تک پہنچائیں گے، ان کی بات ہم تک پہنچائیں گے، آسانی ہو جائے گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقرا بن حابس کو امیر بنایا جائے۔ اقرا بن حابس دونوں زبانیں اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر کہنے لگے، عمر بھائی تم میری رائے کاٹتے ہو، مخالفت کرتے ہو میری۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں رائے نہیں کاٹ رہا ہوں، اپنی بات رکھ رہا ہوں، میں مخالفت کہاں کر رہا ہوں۔ یہ بولنے میں آواز تھوڑی اونچی ہو گئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی، اللہ نے ادب سکھایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی تمہارے درمیان میں موجود ہیں، اپنی آوازیں اللہ کے رسول کی آواز سے اونچی نہیں ہونا، اونچا مت بولو، آہستہ بولو، آہستہ بولو، نبی کا ادب سیکھو، نبی کی عزت کرو۔ مشورہ دینا غلط نہیں ہے، لیکن ادب اور طریقہ سلیقہ سیکھنا چاہیے، بڑوں کے سامنے کس طریقے سے باتیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بولنے تک منع کیا گیا، آپ کے سامنے اونچی آواز سے نہ بات کرو، آپ کے کھانے سے پہلے خود آگے مت بڑھو، آپ کی سواری سے پہلے اپنی سواری مت چلاؤ۔ یہ اللہ نے ہمیں قرآن میں ادب سکھائے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر کی آواز تھوڑی کڑک تھی، اللہ کا فرمان آ جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا آہستہ بولنے لگے، اتنا آہستہ بولنے لگے، لوگوں کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا آپ نے کیا فرمایا۔ یہ ہے تربیت حضرات صحابہ کی، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت۔ جب اللہ نے کہہ دیا نبی کے آگے اونچی آواز میں بولنا منع ہے، تو حضرات صحابہ آہستہ بولنے لگے، اتنا آہستہ بولتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا آپ نے کیا فرمایا۔ ہمارے نبی کی ہم ایسی عزت کریں۔ قرآن میں اللہ سورۃ الفتح آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں، لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ لوگو اللہ رسول پر ایمان لاؤ، ان کی مدد کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو، تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی عزت کرنا سیکھو، ادب کرنا سیکھو، ان کی عظمت کرنا سیکھو۔ اللہ نے ہمارے نبی کی اتنی عزت رکھی، پورے قرآن کے اندر کہیں بھی ہمارے نبی کا نام نہیں لیا۔ قرآن کے اندر 25-26 پیغمبروں کا نام آیا، ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا، اسماعیل علیہ السلام کا نام آیا، اسحاق علیہ السلام کا نام آیا، داؤد علیہ السلام کا نام آیا، سلیمان علیہ السلام کا نام آیا، زکریا علیہ السلام کا نام آیا، یحییٰ علیہ السلام کا نام آیا، ایوب علیہ السلام کا نام آیا۔
آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک مشہور پیغمبر 25-26 پیغمبروں کا قرآن میں نام آیا، لیکن اللہ نے کہیں بھی ہمارے نبی کو یا محمد یا احمد کہہ کر نہیں پکارا، بڑے ادب کے ساتھ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ و یاسین کہہ کر پکارا۔ یہ ہمارے نبی کی عزت اللہ نے رکھی ہے۔ قرآن کے اندر نبیوں پر سلام بھیجا اللہ نے، سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام آپ پر میرا سلام ہو، سلام علی الیاسین، الیاس علیہ السلام آپ پر میرا سلام ہو۔ لیکن ناظرین، کہیں قرآن کے اندر سلام علی محمد اللہ نے نہیں کہا، بڑے ادب کے ساتھ اللہ نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی محمد پر درود بھیجتے ہیں، اے مسلمانوں تم بھی نبی پر درود بھیجو، خوب سلام پھیلایا کرو۔ محترم ناظرین، یہ ہے عظمت ہمارے نبی کی۔ نبی کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہم نبی کی بہت عزت کریں، نبی کو ادب کے ساتھ، بڑے ہی احترام کے ساتھ ان کا نام لیا کریں۔ جب جب بھی نبی علیہ السلام کا نام سنیں درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض ہے۔ اگر ہم نے پوری زندگی نبی پر درود نہیں بھیجا، کل قیامت میں ہماری پکڑ ہوگی۔ محترم ناظرین، مجلس میں جب جب بھی نبی علیہ السلام کا ہم نام سنیں یا نام اپنی زبان سے لیں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہنا چاہیے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ پوری مجلس میں ایک مرتبہ درود بھیجنے سے بھی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم لینے سے ثواب ملتا ہے۔ محترم ناظرین، ہم مسلمان اپنی جان سے زیادہ نبی کو چاہنے والے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کو خوب پیار کریں، اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت کریں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ آپ نے حج کیا ہوگا، عمرہ کیا ہوگا، عمرہ نہیں کیے ہیں، حج نہیں کیے ہیں، اللہ سب کو حج کی توفیق نصیب فرمائے، عمرے کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ جو لوگ جا چکے ہیں بار بار حج کرنے کی اللہ ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے، بار بار روز اقدس پہ حاضری کی توفیق اللہ نصیب فرمائے، وہاں پر کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ محترم حضرات، ذرا ان حاجیوں سے پوچھیں، ان معتمرین عمرہ کرنے والوں سے پوچھیں، جب آپ مدینہ جاتے ہیں، روز اقدس کی جالی کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مصطفیٰ رسول اللہ، جب آپ سلام پڑھتے ہیں تو اس وقت میں آپ کے دل میں کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب آپ مدینہ چھوڑ کر واپس ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں سواری کے ذریعے، بس کے ذریعے، تو اس وقت میں آپ پر کیا گزرتی ہے، آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کسی حاجی سے آپ پوچھیں، کسی عمرہ کرنے والے سے پوچھیں، وہ بتائیں گے۔ جب ہم روز اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں، ایسا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی ماں سے زیادہ رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ وہاں سے جدا ہوتے ہیں، اتنا دل غمگین، اتنا افسوس، اتنا دل کو درد، اتنا رونا آتا ہے جیسے کوئی بچہ ماں سے بچھڑ کر جا رہا ہو۔ بس میں جاتے ہوئے واپس جہاں جہاں تک مدینے کی مسجد کے مینار نظر آتے ہیں، ہر حاجی روتے ہوئے رخصت ہوتا ہے، یا رسول اللہ ہم آپ سے جدا ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم یہاں سے ہٹ رہے ہیں، اپنے ملک جا رہے ہیں، کریم آقا پھر دوبارہ حاضری کی ہمیں توفیق دینا، یا اللہ ہمیں روز اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر نبی کو سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی ہدایت دینا۔ یا اس درد کے ساتھ، بڑے ہی غم کے ساتھ انسان وہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ یہ کس بات کا ثبوت ہے؟ مسلمان
اپنے نبی کو جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یہ نبی کا ہم پر حق ہے۔ نبی پر ایمان لانا ہم پر حق ہے، نبی کی عظمت کو پہچاننا ہم پر حق ہے، نبی سے والہانہ محبت کرنا یہ بھی ہم پر حق بنتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا لا یؤمن احدکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اپنے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں، اس وقت تک اس کا ایمان پورا نہیں ہوتا۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں، تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بھائی بہنوں سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، خاندان قبیلے سے زیادہ، وہ مال جو تم محنت سے کماتے ہو اس سے زیادہ، وہ تجارت تو تم دن رات محنت کر کے کماتے ہو اس سے زیادہ، وہ گھر جو تم اپنے رہنے کے لیے بناتے ہو اس سے زیادہ، مطلب تمام دنیا و ما فیہا سے زیادہ رسول اللہ سے جب تک تم پیار نہیں کرتے اس وقت تک تمہارا ایمان پورا نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھا۔ نبی علیہ السلام حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر خوش ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری جان کے بعد آپ مجھے پیارے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر ابھی تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ کیوں؟ آپ کو آپ کی جان پیاری ہے، جان سے زیادہ نبی پیارے ہونا چاہیے، تب جا کے ایمان پورا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے آپ اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ نبی نے فرمایا اب جا کے آپ کا ایمان پورا ہوا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں متی الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا بھائی تم قیامت کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، پہلے یہ بتاؤ قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ اعمال روزانہ کے کیا کیے ہیں؟ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اعمال تو میرے پاس ہے نہیں، روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہوں، تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں، ذکر و اذکار تھوڑا بہت کر لیتا ہوں، ایک چیز میرے پاس زیادہ ہے، وہ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل میں بہت زیادہ ہے۔ نمازیں اتنی نہیں ہیں، اعمال میرے اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ کی محبت اپنے دل میں زیادہ رکھتا ہوں۔ اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوش ہو جا، قیامت کے دن تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تیری محبت ہے، تیری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو قیامت کے دن جنت میں تو ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ جملہ سن کر حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس جملے سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بروز قیامت تم ان کے ساتھ ہوں گے، جنت میں تم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے تمہاری محبت۔ ہم صحابہ تو اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، کل قیامت کے دن رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، جنت میں ہم رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، یہ محبت ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی محبوب نہیں، بیوی بچوں سے مجھے اتنا پیار نہیں جتنا نبی سے ہے، ماں باپ سے مجھے اتنا پیار نہیں جتنا مجھے نبی سے ہے، دنیا اور دنیا کی چیزوں سے مجھے اتنا پیار نہیں جتنا مجھے نبی سے ہے۔ مسلمانوں یہ نبی کا ہم پر حق ہے کہ ہم ہر چیز سے زیادہ نبی سے پیار کریں۔ یہ ایک واقعہ میں آپ کو ذکر کروں، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ حدیث لکھی ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، ایک دن مسجد نبوی میں
مہاجر صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ مہاجر صحابہ کا مطلب مکے کے صحابہ جو مدینہ آ گئے تھے ہجرت کر کے، مکی صحابہ ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، دوسری طرف انصار مدینے کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تیسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپس میں بحث ہونے لگی، کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں؟ مکے والے کہنے لگے مہاجر صحابہ ہم رسول اللہ سے زیادہ قریب ہیں، مدینے کے صحابہ کہنے لگے انصار صحابہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں، بنو ہاشم نبی کے خاندان والے کہنے لگے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں۔ بات اتنی بڑھ کر یہاں تک آ گئی، ہر کوئی ثابت کرنے لگا ہم سب سے زیادہ قریب ہیں، ہم نے آپ کے لیے جان دی، مال دیا، سب کچھ ہم نے لٹایا۔ مکے والے کہنے لگے ہم نے سب کچھ قربان کیا، مدینے والے کہنے لگے ہم نے سب کچھ قربان کیا، خاندان والے کہنے لگے ہم نے سب کچھ قربان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تشریف لائے، سب سے مخاطب ہو کر فرمایا آپ سب کی بات سچی ہے۔ انصار کی جماعت سے فرمایا میں آپ ہی کا ہوں، مدینے کے صحابہ سے فرمایا میں آپ ہی کا ہوں، میں مدینے میں دفن کیا جاؤں گا، قیامت کے دن مدینے سے میں اٹھایا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ مکے کے صحابہ سے کہنے لگے مہاجرین سے فرمایا میں آپ میں سے ہوں، 50 پر 3 سال میں نے مکے میں زندگی گزاری، میں وہیں پلا بڑھا، ساری زندگی میری وہیں گزری۔ بنو ہاشم اپنے خاندان کے لوگوں سے فرمایا آپ تو مجھ سے ہو اور میرے ساتھ ہیں، سب کے سب خوش ہو گئے۔ محترم ناظرین، حضرات صحابہ اس بات پر بحث کرتے تھے کون رسول اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے پیارے ہیں، مجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حق بنتا ہے؟ محترم ناظرین، اس بات کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ ہم کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، نبی کی عظمت دل میں رکھتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوتے ہیں، تو آپ دلیل پیش کیجیے۔ میں مسلمان ہوں، نماز اس کی دلیل ہے، روزہ اس کی دلیل ہے، حج کرنا اس کی دلیل ہے، اللہ کی بات مان کر چلنا اس کی دلیل ہے۔ میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میرے دل میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنے دل و جان سے چاہتا ہوں، تو دلیل پیش کریں۔ کیا ہے دلیل؟ نبی کا طریقہ آپ کی زندگی میں ہے یا نہیں؟ آپ کی زندگی میں نبی کا وہ سنت والا طریقہ ہونا چاہیے، ہے؟ دلیل پیش کریں۔ میں ایسا کھاتا ہوں جیسے نبی کھاتے ہیں، میں ایسا پیتا ہوں جیسے نبی پیتے ہیں، میں ایسے سوتا ہوں جیسے نبی سوتے ہیں، میں ایسے کپڑے پہنتا ہوں جیسے نبی علیہ السلام کپڑے پہنتے ہیں، میں ایسے چلتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں، میں ایسے کسی سے بات کرتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کرتے ہیں، میں ایسی ملاقات کرتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملاقات کرتے ہیں، میرے بزنس کا ڈھنگ، طریقہ، سلیقہ وہ ہے جو نبی کا تھا، میں اپنوں سے غیروں سے ملنے جلنے کا طریقہ وہ ہے جو ہمارے نبی کا تھا، میں بچوں سے پیار کرتا ہوں ایسے جیسے نبی کرتے تھے، بڑوں کا احترام کرتا ہوں ایسے جیسے نبی کرتے تھے، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں ایسے جیسے نبی کرتے تھے۔ اگر ایسا ہے تو دلیل پیش کریں، سمجھ لیں میں سچا عاشق رسول ہوں، میں نبی کا دیوانہ ہوں، نبی کے لیے میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میری زبان پر ہے نبی کی محبت، میرے دل میں ہے نبی کی عقیدت، لیکن عمل سے میں کورا ہوں، میری زندگی میں سنت والا طریقہ نہیں ہے، آپ کا لایا ہوا دین میری زندگی میں نہیں ہے، تو آپ جھوٹے ہو، میں جھوٹا ہوں۔ دعویٰ کرنے والے عمل سے خالی ہیں تو وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ سے میرے سے اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی والے سنت والے طریقے پر چلنے کی اللہ ہمیں ہدایت دے۔ ہم ہر مرتبہ اس بات کی کوشش کریں کہ ہم وہ کام کریں جو نبی نے کیا ہے، نبی کا لایا ہوا دین ساری دنیا میں پھیلے، اس کی ہم محنت کریں۔ ہم
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں یہ سنت والا طریقہ ہے ہم اپنائیں گے، غلط طریقہ ہے دوسروں کا طریقہ ہے ہم چھوڑ دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔